نحمد اللہ تعالی و نصلی علی رسولہ الکریم۔ گزشتہ کل کی تفسیر میں یہ بات آئی تھی کہ سورہ فاتحہ کے اندر اللہ رب العزت نے جو آیات نازل فرمائی ہے وہ آیات گویا کہ پورے قرآن پاک کا خلاصہ ہے۔ اس کے بعد سب سے اخیر میں اللہ رب العزت نے ایک دعائیہ جملہ نازل فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جس کی مختصر سی تفسیر آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہیں۔ اب اسی سلسلے میں اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ جو ابتدا فرمائی، عربی زبان کے اندر بقرہ جو ہے وہ گائے کے بچھڑے کو کہتے ہیں بقرہ۔ اب اس صورت کے اندر چونکہ بنی اسرائیل کے حالات اور بیان فرمائے ہیں جو بچھڑے کی عبادت میں مشغول ہوئے تھے، اس وجہ سے اس صورت کا نام سورہ بقرہ ہے، اور یہ مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس کے اندر 40 رکوع ہیں، 286 آیتیں ہیں۔ اب یہ کفار مکہ کے سامنے اللہ رب العزت نے کیوں نازل فرمائی؟ کیونکہ کفار مکہ بھی غیر اللہ کی عبادت کے اندر مشغول تھے۔ جس طرح یہودی اللہ کے غیر کی عبادت میں مشغول ہوئے، اس طرح اللہ کے نبی کے زمانے کے کافر بھی غیر اللہ کی عبادت کے اندر مشغول تھے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ نازل فرما کر یہودیوں کے حالات، ان کی زندگی کے واقعات اور ان کی سرکشیاں کفار مکہ کے سامنے، ایمان والوں کے سامنے کھول کر بیان فرمائی، تاکہ کوئی دوسرا اس خرابی کے اندر مبتلا نہ ہو۔ تو اس میں سب سے پہلے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی حقانیت کو بیان فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس کتاب کے حق ہونے میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ کتاب ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ اب متقیوں کی 5 صفتوں کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، گویا کہ 5 آیتیں نازل فرمائی، اور پھر اس کے بعد 2 آیتیں کافروں کے سلسلے میں نازل فرمائی، اس کے بعد 7 آیتیں منافقوں کے سلسلے میں نازل فرمائی۔ یہ سورہ بقرہ کی سب سے پہلی ترتیب ہے۔ پہلے اللہ رب العزت نے کتاب کی تعریف فرمائی کہ یہ جو کتاب ہدایت ہے، پھر اس میں ہدایت والے متقی کون ہیں، ان کی 5 صفتیں بیان فرمائی۔ پہلی صفت بیان فرمائی الذین یؤمنون بالغیب، غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور غیب کا علم صرف اور صرف کس کو ہے؟ اللہ کو ہے۔ اللہ کے سوا کسی کو بھی غیب کا علم حاصل نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غیب کا علم حاصل نہیں ہے۔ یہ تو اللہ ہی کی خاصیت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے خود آیت نازل فرمائی ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو بھی حاصل نہیں ہے۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رتبہ ہے، ایک مرتبہ ہے، تو اللہ کی جانب سے جو رتبہ جس کو دیا گیا ہے وہ رتبہ، وہ مرتبہ ان پر اچھا لگتا ہے، اور جو رتبہ اللہ کا ہے وہ اللہ ہی کو جچتا ہے۔ اس رتبے پہ ہم کسی کو فائز نہیں کر سکتے، یا اپنے وہم و گمان سے کسی کو وہاں پہنچا نہیں سکتے۔ ہمارے چاہنے یا پہنچانے سے کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ نے جو طے کہہ دیا، وہ طے کر دیا، وہ تو ہونا ہی ہے۔ اور اللہ نے کیا طے کیا ہے کہ بھئی غیب کا علم صرف کس کے پاس ہوگا؟ اللہ کے پاس ہوگا۔ اللہ کے غیر کے پاس غیب کا علم نہیں ہے۔ تو غیب کی باتوں پر ایمان لانے والے، یہ متقیوں کی پہلی صفت۔ اب غیب کس کو کہتے ہیں؟ جو نظروں سے غائب ہے وہ بھی، اور جو عقل میں سمجھ میں نہ آوے وہ بھی غیب ہیں۔ جیسے اب کافروں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ ہے۔ اب کیوں سمجھ میں نہیں آتی؟ کہ بھئی اللہ کا وجود تو نظر نہیں آ رہا ہے، اب عقل ان کی تسلیم نہیں کر رہی ہے۔ تو چاہے تمہاری عقل تسلیم نہ کرے پھر بھی مانو کہ اللہ ہے۔ جتنی چیزوں پر ایمان لانے کے لیے کہا گیا ہے سب کی سب چیزیں نظروں سے غائب ہیں۔ بھئی اللہ کی ذات پر ایمان لانے کے لیے کہا گیا نا، اللہ نظر آتے ہیں؟ آنکھوں سے نظر آتے ہیں؟ نہیں نظر آتے ہیں۔ ایسے ہی فرشتوں پر ایمان لانے کے لیے کہا گیا، فرشتوں کو دیکھا ہے کسی نے؟ ایسے ہی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کسی نے دیکھی ہے؟ ابھی مرے ہی نہیں ہے تو دیکھیں گے کس طریقے سے؟ کہا اس کے اوپر ایمان لاؤ۔ ایسے ہی نبیوں پر ایمان لانے کے لیے کہا گیا۔ اب بتاؤ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو تو ہم کیا دیکھتے؟ ہم نے تو اپنے نبی کو ہی نہیں دیکھا۔
لیکن پھر بھی مانتے کہ نہیں مانتے بھائی؟ 1450 سال پہلے مکۃ المکرمہ کی بستی میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ایک نبی اللہ رب العزت نے اس روئے زمین پر مبعوث فرمائے. یہ ہمارا عقیدہ ہے، رہے گا انشاءاللہ تعالی. تو ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن ہم مانتے ہیں. ایسے ہی ساتوں زمین ساتوں آسمان کا جو باطنی نظام چلتا ہے، اس کا چلانے والا اللہ ہے. ہم نے نہیں دیکھا لیکن ہم کیا کرتے اس کو مانتے. تو یہی چیز ہے، غیب کہتے ہی اس کو کہ جو تمہاری عقل کے پلڑے میں نہ تل سکے، جو سمجھ میں نہ آ سکے، اس کو بھی ماننا ہے کہ یہ ہے. مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے. جیسے وہ ایک شعر ہے نا کہ جیسی کرنی ویسی برنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ. بھائی تیرے کو جنت بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے، جہنم بھی سمجھ میں نہیں آتی، تو مر کے دیکھ لے، پتہ چل جائے گا. لہذا جہاں تیرا ٹھکانہ ہوگا تجھے پتہ چل جائے گا کہ تو جنت میں جا رہا ہے کہ جہنم میں جا رہا ہے. تو یہ غیب ایمان والوں کی پہلی صفت. دوسری صفت بیان فرمائی یقیمون الصلاۃ، یہ متقیوں کی دوسری صفت، نمازوں کو قائم کرنے والے. تیسری صفت ومما رزقناہم ينفقون، کنجوس نہیں ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں. جو کنجوس ہیں وہ ایمان والوں والی صفت میں داخل نہیں ہو سکتا. اللہ پاک نے تیسرے نمبر کی صفت بیان فرمائی مما رزقناہم ينفقون. بھائی متقی تو وہ ہیں کہ جو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں. اور چوتھے نمبر پر کہ جو چیز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبیوں پر نازل فرمائی ہے، جیسے تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے نازل ہوئے وہ، حضرت شیس علیہ السلام پر جو صحیفے نازل ہوئے وہ، حضرت ادریس علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے. تو یہ سب کتابیں اور صحیفے، 4 کتابیں 100 صحیفے، 4 کتابیں 100 صحیفے، ان سب پر ایمان رکھتے ہیں. اور 5ویں صفت ہے وبالآخرۃ ھم یوقنون، آخرت کے سلسلے میں ان کا عقیدہ دل کے اندر بیٹھا ہوا ہے، صرف زبان سے نہیں ہے. ایک ہوتا ہے ایمان اور ایک ہوتا ہے یقین. ایمان کہتے ہیں زبان سے اقرار کرنا، لا الہ الا اللہ، یہ زبان سے اقرار کیا میں نے، محمد الرسول اللہ، یہ زبان سے اقرار ہوا. اور ایک ہوتا ہے دل کے اندر اس کو اتارنا، اس کو یقین کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ 5ویں نمبر کی جو صفت بیان فرمائے وبالآخرۃ ھم یوقنون. دیکھو غیب کے سلسلے میں ایمان کہا اور آخرت کے سلسلے میں یقین کہا. کیوں؟ کیونکہ آخرت کے بارے میں لوگ بہت زیادہ شکوک اور شبہات میں مبتلا ہو گئے. اب کافروں کو ہی دیکھ لو، وہ کہتے ہیں بھائی جو کچھ ہے یہی سورگ ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، اس کے بعد کہ دوسرا جنم ہو جائے گا، تیسرا جنم ہو جائے گا، 7 جنم مانتے وہ لوگ. تو ان کا یہ ماننا ہے. جبکہ دین اسلام کا عقیدہ کیا ہے کہ بھائی اس کے بعد دوبارہ دنیا کے اندر زندگی ملنے والی نہیں ہے. اب ڈائریکٹ آنکھ کھلے گی تو کب کھلے گی؟ جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، اور وہ عالم دنیا نہیں بلکہ عالم آخرت ہوگا. تو وہی اس کے سلسلے میں چونکہ بہت سارے لوگ شکوک میں، آج کے زمانے میں بھی لوگ شکوک میں مبتلا ہے، اس لیے آخرت کے سلسلے میں اللہ پاک نے یقین کا لفظ استعمال فرمایا کہ آخرت کے سلسلے میں یقین، یعنی دل کی تہ تک یہ عقیدہ جما کے رکھنا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے. یہ 5 صفت اللہ رب العزت نے متقیوں کی بیان فرمائی. پھر اس کے بعد کافروں کے سلسلے میں 2 آیتیں نازل فرمائیں، اور ان کے سلسلے میں تو اتنا کہہ دیا کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کی آنکھوں پر کیا لگا دی؟ مہر لگا دی. ان کو نئی حق بات سنائی دیتی ہے، نہیں دکھائی دیتی ہے، نہ سمجھ میں آتی ہے. وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے. ولہم عذاب عظیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بڑا عذاب ہے. یہ 2 آیتیں کافروں کے سلسلے میں نازل فرمائیں. اور اس کے بعد 7 آیتیں اللہ رب العزت نے منافقوں کے سلسلے میں نازل فرمائے. منافق وہ جو زبان سے کچھ اور کہتا ہے، دل میں اس کے کچھ اور ہے. منافق جو ہے وہ ہمیشہ ہر زمانے میں رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقوں کی تعداد زیادہ تھی، تو اللہ رب العزت نے ان کے سلسلے میں آیات زیادہ نازل فرمائے. 7 آیتیں اللہ رب العزت نے منافقوں کے سلسلے میں بیان فرمائے. پھر یہی جو مضمون ہے کہ ایمان والوں کا تذکرہ، کافروں کا تذکرہ، منافقوں کا تذکرہ، پھر اس کے بعد مستقل پوری سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے یہی منافقوں کے، کافروں کے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کے حالات بیان فرمائے. اور پھر اسی کی ضمن میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کو بھی بیان فرما دیا. فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ بھئی زمین میں ہم خلیفہ بنانے والے ہیں، اور وہ کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام ہوں گے. تو اللہ رب العزت کے سامنے فرشتوں نے ایک سوال کیا تھا، کیا آپ ایسی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتے یسفک الدماء، جو زمین پر جا کر فساد مچائیں گے، یعنی انسان
جیسے کہ آج کے زمانے میں ہو رہا ہے، لوگ فساد مچا رہے ہیں، چاروں طرف فساد مچا ہوا ہے تو سب حضرت آدم کی اولاد میں سے نے بھائی جو بھی جس طرح بھی فساد مچا رہے ہیں، چاہے یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے ہنود ہو، چاہے کافر ہو، چاہے مشرک ہو، چاہے مجوسی ہو، چاہے آنکھ کی پوجا کرنے والا ہو، سورج کی پوجا کرنے والا ہو، بچھڑے کی پوجا کرنے والا، کوئی بھی ہو، ہے تو حضرت آدم کی اولاد میں سے نا. تو فرشتوں نے وہی سوال کیا تھا کہ رب ذوالجلال آپ جن کو زمین پر پیدا فرماؤ گے یا بھیجو گے، یہ تو زمین پر جا کر فساد مچائیں گے. یہ ان کا ایک سوال تھا. اللہ رب العزت نے جواب دیا کہ بھئی جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں انبیاء بھی تو ہے. بھئی جہاں فساد مچانے والے تو وہاں انبیاء علیہ السلام بھی تو ہے، صحابہ کرام بھی تو حضرت آدم کی اولاد میں سے، تہجد گزار بھی ہے، نماز پڑھنے والے بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں. تو جس طرح کافر ہے اس طرح مسلمانوں کی بھی تعداد ہے، اچھی خاصی تعداد ہے. اچھا، متقیوں کی تعداد ہمیشہ ہر زمانے میں کم رہتی ہے، کافروں اور مشرکوں کی تعداد ہمیشہ زیادہ رہتی ہے. صرف ایک زمانہ ایسا آئے گا قیامت سے پہلے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب نزول ہوگا، اس وقت ایک زمانہ ایسا ہوگا کہ پوری دنیا میں صرف اور صرف مسلمان باقی رہیں گے، مسلمانوں کے علاوہ کوئی بھی دنیا کے اندر نہیں رہے گا. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور کے بعد کے حالات ہیں. پھر وہ ایک زمانہ گزرے گا 40 سال کا، جس میں صرف اور صرف اسلام کی حکومت ہوگی اور صرف مسلمان ہی پوری دنیا کے اندر اسلام کے کلمے کو لے کر چل رہے ہوں گے، پڑھ رہے ہوں گے، اور چاروں طرف صرف اور صرف اللہ کا بول بالا ہوگا. کہیں پر بھی روئے زمین پر غیر اللہ کی عبادت نہیں ہوگی، نہیں غیر اللہ کو کوئی پکارنے والا رہے گا. پھر آہستہ آہستہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ اللہ رب العزت کی جانب سے حکم ہوگا، ان کو اٹھا لیا جائے گا، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور ختم ہوگا. پھر اس کے بعد آہستہ 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 پھر قیامت کے مناظر چالو ہوں گے. پھر ایک وقت ایسا آئے گا اب پورے روئے زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی نہیں رہے گا. پھر وہ قیامت کا منظر طاری ہوگا، حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے. تو بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت فرشتوں نے جو اعتراض کیا تھا وہ کافروں کو دیکھ کر اعتراض کیا تھا. پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو. پھر اسی سلسلے میں وہ ابلیس کا واقعہ بھی پیش آ گیا. ابلیس کو بھی اللہ رب العزت نے کہا تھا سجدہ کرنے کا، فرشتوں نے تو سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. تو استکبر، وہ تکبر کرنے لگا، وہ کان من الکافرین، کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا. تو حضرت آدم علیہ السلام کے مجسمے کے سامنے سجدہ کرنے کا انکار کر دینے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے شیطان کو بھگا دیا. اور جب شیطان بھاگا ہے تو قسم کھا کر گیا ہے اور کہا ہے کہ لَأُغْوِيَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ. آدم علیہ السلام کے مجسمے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس کی نسلوں کو بہکاؤں گا، ہر طرف سے بہکاؤں گا. قسم کھائی ہے اس نے. اللہ رب العزت نے بھی ارشاد فرمایا 14ویں پارے میں، اس کی تفسیر ہے انشاءاللہ آئے گی اس موقع پر. اللہ پاک نے مختصری اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے جو نیک بندے ہیں وہ تیرے جھانسے میں آنے والے نہیں. لہذا الحمدللہ ایمان والے محفوظ ہیں اور کافر جو ہے وہ شیطان کے جھانسے میں آ چکے ہیں. لہذا انہوں نے اللہ کا انکار کر دیا، اللہ کے نبی کا انکار کر دیا، آخرت کا انکار کر دیا، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کر دیا. اللہ تعالی ہماری ان سب چیزوں سے حفاظت فرماوے. پھر اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے فوراً بنی اسرائیل کا واقعہ بیان فرمایا. بنی اسرائیل کے واقعات کے ضمن میں بہت ساری چیزیں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی. جیسے ہاروت ماروت کا بھی قصہ بیان فرمایا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا مختصر سا واقعہ ذکر فرمایا. پھر دوسرا پارہ شروع ہوا تو وہاں پر کعبۃ اللہ قبلے کے سلسلے میں اللہ رب العزت نے کچھ آیت نازل فرمائی، کیونکہ دین اسلام کے ابتدائی جو ایام تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس میں سے کچھ زمانہ اور کچھ عرصہ ایسا گزرا ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے مسجد اقصیٰ کی طرف رک کر کے نماز پڑھی. مسجد اقصیٰ مشرق کی جانب میں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زمانے تک اس جانب نماز ادا کی ہے، لیکن دل کی اور خواہش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی تمنا یہ تھی کہ کعبۃ اللہ کو کیا بنا دیا جائے، قبلہ قرار دیا جائے. تو لہذا اللہ رب العزت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو بیان فرمایا کہ قد نرى تقلب وجهك في السماء. اے نبی جی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کعبۃ اللہ کے قبلہ بنانے کے سلسلے میں آپ کی لگن اور آپ کی کڑھن ایسی ہے کہ آپ بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں. قد نرى تقلب وجهك في السماء. تو اللہ رب العزت بھی فرماتے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. اے نبی جی ہم نے آپ کی خواہش کے مطابق قبلہ کر دیا. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق قیامت تک کے لیے کعبۃ اللہ کو کیا قرار دیا گیا، قبلہ قرار دیا گیا. اس کا بھی تذکرہ اللہ رب العزت نے دوسرے پارے کے شروع میں بیان فرمایا. پھر اس کے بعد بات چلتی گئی.
پھر واپس بنی اسرائیل کے کچھ حالات اللہ رب العزت نے بیان فرمائے، جیسے آج کی تراویح میں وصل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ، دوسرے پارے کے آدھا جو شروع ہوتا ہے، پھر وہ آدھے بنی اسرائیل کے کچھ حالات بیان کرنے سے پہلے اللہ نے کچھ رمضان کے اور حج کے حالات بیان فرمائے۔ رمضان کی آیت بھی جو ہے روزوں کے متعلق وہ دوسرے پارے میں ہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کی، کما کتب علیکم، جیسا تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اور پھر جب رمضان کے جو حالات ہے، احکامات بیان فرما دیے، اس کے بعد اللہ رب العزت نے حج کے مواقع بیان فرمائے، الحج اشہر معلومات۔ تو اللہ رب العزت نے رمضان اور حج کو، پہلے رمضان کو پھر حج کو، کیونکہ ترتیب وہی ہے، ابھی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، پھر رمضان کے بعد فوراً کس کا حج کا زمانہ شروع ہو جائے گا نا، شوال سے کس کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے، حج کا زمانہ شروع ہے، شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ، یہ تینوں ماہ کون سے ایام کہلاتے ہیں، ایام حج کہلاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی مبارک حج نصیب فرماوے، اور جو لوگ اس سال جانے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے سہولت کا سامان پیدا فرماوے، اور جن کا ارادہ ہے لیکن ابھی تک کچھ اسباب موجود نہیں ہیں اور سچی محبت ہے، اللہ رب العزت نے چاہا تو سچی محبت کے صدقے دخل میں وہ بھی پہنچ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر بنی اسرائیل کے حالات بیان فرمایا اللہ رب العزت نے دوسرے پارے کے آدھے میں، پھر اس کے بعد دوسرے پارے کے قریباً پونا شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے اللہ رب العزت نے کچھ طلاق کے مسائل بیان فرمائے، الطلاق مرتان فامساکم بمعروف، وہ کچھ 1.5 رکوع 2 رکوع ایسے ہیں جس میں اللہ رب العزت نے طلاق کے مسائل، وہ بہت اہم مسائل ہے وہ، اور بہت آسانی کے ساتھ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، لیکن چونکہ ہمارے پاس ٹائم اتنے ہے اس کو سمجھنے کے لیے، یہ تو کیا رمضان کا موقع ہوتا ہے مختصر سی تفسیر کر دیتے ہیں، ورنہ تو روزمرہ کی زندگی میں ہمارے پاس ٹائم اتنا ہی ہے، وہ کورٹ کچہری کے مسائل اور اس کے جو حالت ہے وہ تو ہم کو معلوم ہے، لیکن اللہ نے طلاق کے کیا واقعات بیان فرمایا اور اللہ رب العزت نے طلاق کے کیا احکامات بیان فرمائے وہ ہم کو معلوم ہی نہیں ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، طلاق کی کتنی قسمیں ہیں اور اس کے کیا کیا احکامات ہیں، اللہ نے اس کو 2 رکوع کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ اس کے بعد دوسرے پارے کے اخیر میں اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کا اور جالوت کا تذکرہ فرمایا، اس کا ایک واقعہ بیان فرمایا، طالوت اور جالوت کا واقعہ بیان فرمایا۔ پھر تیسرا پارہ شروع ہوا، اس میں رسولوں کا تذکرہ فرما کر آیت الکرسی نازل فرمایا، آیت الکرسی کی بڑی فضائل ہے، اس کو آیت الکرسی کو اسم اعظم بھی کہا گیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص اپنی تمناؤں کو پورا کرنا چاہتا ہے، جائز تمنا، اس کو چاہیے کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کے پڑھنے کا اہتمام کرے۔ اب یہاں ایک بات قابل غور یہ ہے، یہ تو صحیح حدیث سے ثابت ہے، تو عام طور پر ہمارا آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام نہیں ہوتا ہے، دوسرے تیسرے اوراد اور وظائف ہم بہت پڑھتے ہیں، یہ اتنی مرتبہ پڑھ لیا، وہ اتنی، اب بھائی صحیح حدیث سے ثابت ہے، ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے ہوئے، آیت الکرسی پڑھنے کے بعد پھر جو کرنا ہو وہ کر لے ہوئے، اپنا جو بھی شیخ نے بتایا ہو یا کسی نے کوئی اوراد اور وظائف بتائے ہو، کوئی عمل بتایا ہو فرض نماز کے بعد کا، وہ بعد میں کر لے، پہلے یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے آیت الکرسی پڑھ لے ہوئے، اور چونکہ آیت الکرسی وہ اس میں اعظم بھی ہے تو دعا مانگنے سے پہلے آیت الکرسی پڑھیں پھر اس دعا کو شروع کریں، ہے کہ نہیں، ڈائریکٹ ہم دعا مانگنا شروع کر دیتے، کہتے ہیں اس میں اعظم کے ذریعے جو دعا شروع کی جاتی ہے اللہ رب العزت کے ذمہ لازم ہے کہ اللہ اس کو قبول کرے، فضیلت ہے اس کی، تو ایسے ہی اسم اعظم، اچھا اسم اعظم کے تعلق سے ایک آیت اور گزری ہے، وہ دوسرے پارے کے شروع میں گزری ہے، وہ گزشتہ کل کی تراویح میں گزرے، الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، یہ بھی اسم اعظم ہے، تو یہ 2 آیتیں یاد کر لے، عام طور پر آیت الکرسی تو سب کو یاد ہی ہوتی ہے، لیکن الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اس کو بھی یاد کر لے، یہ بھی ایک آیت ہے، اس کے بارے میں بھی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ یہ بھی اسم اعظم ہے، اس کو بھی دعا مانگنے سے پہلے پڑھا کرو کہ اس کے وجہ سے دعا کیا ہوگی، قبول ہوگی۔ پھر تیسرے پارے کے شروع میں اللہ رب العزت نے آیت الکرسی ختم ہوئی، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور حضرت عزیر علیہ السلام کی زندگی کا جو واقعات پیش آئے اس کو مثال کے طور پر بیان فرمایا، پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے اللہ رب العزت نے احکامات بیان نازل فرمائے اور فضیلت بیان فرمائے کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک پودا جو زمین سے اگا ہے تو وہ کیا دے گا، بڑا ہو کر پھل بھی دے گا اور سایہ بھی دے گا، اور وہ اگانے والے کے لیے اور دوسروں لوگوں کے لیے کیا بنے گا، نفع بخش بنے گا۔ اور جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، جمع کر کے رکھتے، ان کی مثال کیسی ہے کہ چکنے پتھر کی طرح ہے، کہ چکنا پتھر بارش تو
بارش کے موسم میں اس کے اوپر نیل جمع ہو جاتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ بھئی اس کے اوپر سبزہ اگ گیا، حالانکہ وہ سبزہ نہیں ہے، تھوڑا سا پانی اور گر جائے گا تو وہ بھی کیا ہو جائے گا، بالکل صاف ہو جائے گا۔ تو یہ کچھ احکامات اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ پھر تھوڑا سا آگے چلے تو اللہ رب العزت نے لین دین کے سلسلے میں ایک قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت نازل فرمایا، قرآن پاک میں سب سے بڑی آیت جو آج کی تراویح میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، یہ لین دین کے بارے میں، ادھار جو لین دین ہوتا ہے یا بے مضاربت جو ہوتی ہے، تو اس کے اندر لین دین کے اندر جو ادھار والا معاملہ ہوتا ہے اس کو لکھنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا، اور پورے معاملات کے سلسلے میں پوری آیت نازل فرمائے۔ اور پھر یہ آیت ختم ہوئی، اللہ رب العزت نے پھر اپنی تعریف بیان فرمائے۔ سورہ بقرہ کا بالکل آخری رکوع کون سا؟ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور پھر اس میں اللہ رب العزت نے عجیب و غریب انداز سے دعائیں نازل فرمائی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کو بھی اپنی دعاؤں کے اندر پڑھنا چاہیے، للہ ما فی السما سے لے کر کے وانصرنا علی القوم الکافرین سورت کے ختم تک۔ یہاں سورہ بقرہ ختم ہو گئی، 286 آیتیں مکمل ہو گئی، اس کے بعد سورہ آل عمران شروع ہوئی، انشاءاللہ آئندہ کل اس کی تفسیر ہوگی۔ اللہ رب العزت قبول اور منظور فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے کریم آقا رحیم آقا ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے رب ذوالجلال تو کریم ہے، تو رحیم ہے، عفو کا، عافیت کا، درگزر کا معاملہ فرما۔ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اے رب ذوالجلال یہ تیری صفت ہے، اے رب ذوالجلال تو واحد ہے، تو احد ہے، تو صمد ہے، تو جو چاہے کر سکتا ہے، عالم الغیب والشہادہ تیری ہی صفت ہے، عنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو تیری ہی آیت ہے۔ اے رب ذوالجلال آج کے ہمارے پڑھنے کو قبول فرما، جمع ہونے کو قبول فرما، تراویح کو، سجدوں کو، رکوع کو قبول فرما، قرآن پاک جو پڑھا گیا، سنا گیا اس کو قبول فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب ذوالجلال پڑھنے میں، اے رب ذوالجلال سننے میں، عمل کرنے میں جو غلطی کوتاہی ہوئی ہو اس سے درگزر فرما۔ اے رب ذوالجلال ہم نے جو بھی پڑھا، جتنا بھی پڑھا، اس کا ثواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام آل اولاد کو، تمام صحابہ کرام کو، تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو، غرض پوری امت مسلمہ کو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کو، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر ابھی تک قیامت تک جتنے ایمان والے پیدا ہو چکے، ہو رہے ہوں گے، ان کی تمام پاکیزہ ارواح کو، اور خاص طور پر ہمارے رشتہ دار کو یا ہمارے ملنے جلنے والوں میں جو انتقال کر چکے ان کی پاکیزہ ارواح کو اس کا ثواب پہنچا دے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔